السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون۔ وقال تعالى وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين۔ وقال نبينا عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا ويأتي وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي من حسناته وأعطي إلى هذا من حسناته إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وزد علمنا وعلمنا بما ينفعنا ولا تجعل علمنا وبالا علينا یا اللہ آمین۔ محترم حضرات، تمہیدی کلمات
کو مختصر کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں عنوان یہ آپ حضرات کا 48واں ماہواری پروگرام کا عنوان طے ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کا انجام۔ آپ اگر عنوان کی وسعت کے تعلق سے پوچھیں گے تو اتنا وسیع عنوان ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، فجر ہو جائے گی، عنوان ختم نہیں ہوگا، اتنا وسیع عنوان ہے۔ کیونکہ حقوق العباد، عباد کا معنی بندے، بندے میں کئی بندے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک حصہ اور سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے حقوق اللہ۔ اگر وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس میں بھی جو ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حقوق یہ حق کی جمع ہے، اور حق کے کئی معنی ہیں۔ پہلے تو حق ہی معنی یعنی حصہ، درجہ، مرتبہ، مقام، اور کئی معنی اس میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو معنی ہے وہ حق ہے، یعنی ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک درجہ۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ راوی حدیث بھی ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں اور ان کا خود کا اپنا جو ہے تجربہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کنت ردف النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلۃ، میں ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب چل رہے تھے دونوں، اچانک پوچھتے ہیں یا معاذ، اے معاذ۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے ہیں، پھر کچھ آگے نہ کہتے ہوئے پھر فمشا مشت، پھر تھوڑا کچھ چلتے ہیں اور آگے، سواری ہے اٹھنی چل رہی ہے، کچھ دور چلنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں یا معاذ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں اللہ کے نبی، فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فمشا مشیہ، پھر آگے چلتے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد پھر وہی جملہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پھر وہی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد اتدری ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فوراً رضی اللہ عنہ کہا اللہ و رسول اللہ، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں اس کا علم ہے۔ اس سے ایک نقطہ ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے اس ٹکڑے سے کہ جب کسی شخص کو جس چیز کی پوری تحقیق، پورا علم نہ ہو تو تھوڑے علم پہ بڑا مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے معاملہ بننے کے بگڑ جاتا ہے، بجائے سامنے والوں کو سمجھنے کے جو ہے اس کے اندر سدھار کے بجائے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت معلوم ہے بتانا ضروری، جس وقت نہیں معلوم ہے بے وجہ کا بتا کر اپنے آپ کو اور سامعین کو گمراہ کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، سلف کا منہج طریقہ نہیں ہے۔ جیسے جو ہے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جاتا ہے، میں تفصیل نہیں رکھنا چاہتا ہوں، مشہور زمانہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جاتا ہے فرق کے تعلق سے، تو وہ جو ہے قرآن کی تفسیر معنوی کرتے ہوئے، جبکہ قرآن کی تفسیر معنوی یہ شریعت میں سختی سے منع ہے، حرام ہے، یعنی آدمی کو قرآن کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے جس طرح سے ہمارے سلف صحابہ کرام نے سمجھا ہے، وہی تفسیر مقبول ہے۔ اپنی طرف سے تفسیر رائے کرنا یہ حرام ہے۔ جناب نے جو ہے ایک تفسیر کر دی، یہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفسیر کرتے کرتے فرقے بندوں کو فرقہ بندی بتاتے سلف کو بھی فرقہ بندی بتا دی ہے۔ یہ نہیں فرقہ بندی ہے، تعلیم کی کمی ہے، یہ کم علمی ہے جس کی وجہ سے سلف یا سلفی کو بھی فرقہ بتایا گیا، جبکہ اگر تحقیق کی جائے تاریخ کی تو سلف کہتے ہیں ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں اس میں پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کی بات کہی ہے، تو ان کی باتوں کو اختیار کرنے والوں کو سلفی کہتے ہیں۔
اس میں کوئی شخصیت نہیں آتی، اور جب شخصیت نہیں آتی تو وہ فرقہ بھی نہیں ہے۔ باتیں تفصیلی ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، میں ایک نقطہ بتانا چاہتا تھا، علم ہے تو بتانا ضروری ہے ورنہ پکڑ ہوگی۔ علماء کی خاص طور سے جو چھپاتے ہیں حقائق کو، صحیح باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه۔ خاص طور سے یہ جو ہے عبرت کا نشان ہے علماء کرام کے لیے، کسی بھی مکتب فکر کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم، کسی سے کوئی معاملہ پوچھا گیا، کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا، وهو يعلمه، اور وہ حقائق سے واقف ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی مولوی سے پوچھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے کہ مولوی نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ستہ میں پڑھا ہوا ہے کہ ہاں ہے، فکتمہ، مولوی نے اس کو چھپا لیا، بیان اپنے مسلک کے دفاع میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الجمع اللہ بلجام من النار، ایسے شخص کو، ایسے عالم کو، ایسے عام آدمی کو کوئی بھی یہ عمل کرے، اللہ رب العالمین جہنم کے لجام یعنی جہنم کے پورے جو سلسلہ رہے گا اس کی کڑی میں لپیٹ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری آپ کے ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ تو علم ہے تو بتانا ضروری، علم نہیں ہے تو بلا وجہ گمراہی پھیلانا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ تفصیلی بات ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد جب وہ جواب دیتا ہے اللہ رسول عالم، تو کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے خالص اللہ کی بندگی کریں، اور جب بندے خالص اللہ کی بندگی کریں تو پھر وحق العباد علی اللہ، اللہ پر یہ بندوں کا حق ہے، یعنی بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے خالص اللہ کی بندگی کریں، شریک ساجی نہ ٹھہرائیں۔ اور جب بندے ایسا کر لیں تو یہ اللہ کا حق بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اس شخص کو، اس بندے کو اللہ عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر بندے اپنا حق سمجھ لیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا حق بتایا کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس میں حق اللہ بتایا گیا ہے، اللہ کے حق بندے کیسے ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیکی جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نیکی کا تعلق اپنی ذات اور اپنے اعمال سے ہوتا ہے، جیسے سورہ آپ احزاب کو مطالعہ کریں گے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ نے سب کو تذکرہ کیا، 8 صفت بیان کی ہے۔ اس میں ایمان لانے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، یعنی اشارہ ہوئی ہے نیکیوں کی طرف، حج کرنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے، سچ بولنے والے، اپنے نفس اور جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے 8 صفات کا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری میں اجرا عظیما، لہم اجرا عظیما، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ میں نے کہا نا نیکی کی کنڈیشن، ایک صفت یہ ہوتی ہے، ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ نیکی کا تعلق صرف ایک بندے کی ذات سے ہوتا ہے، بندہ نیکی کرے، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس کے اپنی ذات تک محدود ہے نیکی۔ ایسے ہی برائی کی بھی ایک شرط ہے، ایک صفت ہے، یا تو ایک جو ہے صورت ہے کہ برائی بندے تک ہو۔ ایک بندہ ہے، غلطی ہو گئی جانے انجانے، منع کیا تھا اللہ نے، گناہ کبیرہ کر بیٹھا جانے انجانے، اب اس کو جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کر لے، یہ اس کی اپنی ذات تک کی ہے۔ نیکی کا ایک دوسری قسم اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو دیگروں سے متعلق ہوتی ہے، دیگروں سے متعلق ہوتی ہے، اور اسی طرح برائی کا ایک تعلق جو ہے دیگروں سے متعلق ہوتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نقطہ آپ کو ملے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین، سورہ بروج، سورہ نمبر 85، اللہ کہتا ہے آیت نمبر 10 میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جنہوں نے مومنین کو، مرد ہو یا خواتین، تکلیف پہنچائی، فتنے میں ڈالا، آزمائش میں مبتلا کیا،
اب یہ ایسی فتنہ، ایسی تکلیف، ایسی آزمائش ہے جو زبانی ہو یا جو ضربوں کے طور پہ ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کو گالی گلوچ کر دیا ہو، ظاہری، اس میں جو ہے کسی کا جو ہے کوئی مال غصب کرنا وغیرہ مراد نہیں ہے. یعنی جو زبانی لغزش ایک انسان مومن کے ساتھ کرتا ہے تو لم یتوبوا، اگر توبہ نہ کرے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. کتنا خطرناک انجام ہے. ایک بندہ ہے جو ہے کسی کو گالی گلوچ کر دے رہا ہے، کسی کی جو ہے عزت جو ہے یہاں تک عزت کر رہا ہے، اس کی عزت اتار رہا ہے، یا اسی طرح جو ہے کسی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے بے وجہ کا، اس کی جو ہے ذات پر الزامات بہتانات لگا رہا ہے، جیسے کہ آج معاشرے میں عام طور سے ہو گیا ہے، اور غور و فکر نہیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دنیا میں بھی آخرت میں. ایک تعلق ہے زبان کا، ایک تعلق ہے عمل کا. آپ کو ایک بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے گناہ. جیسے کہ میں نے کہا نا، نیکی کی دو قسم ہے، ایک نیکی کا تعلق ذات تک، ایک نیکی کا تعلق دوسری ذات تک. ایک برائی کا تعلق ذات تک، ایک برائی کا تعلق دوسرے سے متعلق ہے. ایسے ہی یاد رکھنا کہ ایک حق جو اللہ کا ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کا حق. یہ دونوں میں کافی فرق ہے. آدمی سمجھ لے ہوئے تو بہت اہم ہے. حقوق اللہ جو ہے اس میں تمام جو حقوق ہیں اللہ کے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بندہ اللہ کے لیے عبادت کے طور پہ کر رہا ہے، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی، لیکن یاد رہے حقوق اللہ میں ایک ایسا حق ہے، اس میں کوتاہی ہوئی اور انسان مر گیا تو پھر بخشش نہیں ہے. مجلس میں سب جانتے ہیں وہ کون سا حق ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حقوق ہیں اللہ کے، اس میں ایسا ہے کہ اگر آدمی کوتاہی کرتے کرتے انتقال کر جائے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی یا موقع نہیں ملا، شرک نہیں کر رہا ہے، باقی سب کیا ہے، اللہ کا معاملہ ہے، کم نماز پڑھی، کم روزہ رکھا، کم زکوٰۃ دیا، بندے کا اپنا تعلق ہے، انتقال ہو گیا بغیر توبہ کے، یہ توفیق نہیں ملی. اللہ کی رحمت پہ ڈیپینڈ ہے. کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ اللہ کی رحمت پہ. اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے، چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے. یہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ ڈیپینڈ ہے. ممکن ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معافی کر دے، جانے تو میرا بندہ تھا، توحید پرست تھا، ٹھیک ہے میں اس کو معاف. اللہ اخذ بھی کر سکتا ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے، اور گرفت اللہ کی بہت خطرناک ہے، چاہے دنیا میں آخرت میں. بہرحال یہ اس معاملے میں، اس گناہ میں، اس غلطی میں معافی شرط ہے. اگر بندہ معافی نہیں مانگتا تو اللہ کی مشیت پہ ہے، اگر شرک نہیں کرتا ہے. ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا. اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، معافی بھی اور تلافی بھی. اگر ایک بندہ صرف حقوق العباد کو غصب کرنے کے بعد معافی مانگ لے، تلافی نہ کرے، تو اس کی معافی مقبول نہیں ہے، تلافی ضروری ہے. اللہ کے معاملے میں، حقوق اللہ میں معافی، اور اگر شرک نہیں ہے تو بلا معافی کے بھی اللہ کی رحمت سے ایک وقت انشاءاللہ جنت ملے گی. حقوق العباد میں معافی بھی شرط ہے، اور بغیر معافی کا اگر انسان گیا تو اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر اس معافی کا تعلق، غلطی کا تعلق اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے ذات سے جو ہے، چاہے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اس سے اور کچھ تعلق رکھتا ہو بندے سے، تو جب تک کہ معافی کے بعد تلافی نہیں ہوگی، اللہ کے پاس اگر بندہ چلا گیا، مر گیا، تو مغفرت نہیں ہے. ضروری ہے کہ اس کی تلافی دنیا میں کرے. اتنا خطرناک ہے حقوق العباد. بندہ پنج وقتہ نمازی ہو، توحید پرست ہو، سب اچھا ہے، حقوق العباد میں کوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسر قنطرہ، یعنی جو جسر ہوگا، پل ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ محفوظ رکھے. صحابہ کرام پریشان رہا کرتے تھے، یہ جسر سے سب کو گزرنا ہے، اس پل سے سب کو گزرنا ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں. تو یہ جو پل صراط ہوگا نا، اللہ رب العالمین تو کچھ لوگوں کو بے حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، ان کا تو اس سے کوئی گزاری کے تعلق نہیں ہے. جو جنتی ہوں گے وہ بہت آسانی سے پلک جھپکتے سے گزر جائیں گے. مسئلے مسائل جن کے ہوں گے عقیدے کے تعلق سے ہو، وہ تو گر جائیں گے. لوگوں کے اعمال کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں
یا پار کرتے کرتے قنطرہ نامی پل کا آخری کناروں کو وہاں روک دیا جائے. ہوں گے جنتی، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے. جنتی ہے، نمازی، روزہ، توحید سب ہے، حقوق العباد میں کوتا تھے، چاہے وہ والدین کا حق ہو، رشتہ داروں کا حق ہو، بھائی کا حق ہو، خاندان کا حق ہو، مومن کا حق ہو، غیر مومن کا حق ہو، جتنے بھی اس کے متعلقین ہیں اس میں سے کسی کا بھی اگر حق ہے، یہی نہیں صرف انسان نہیں، دیگر جاندار بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اگر اس میں زیادتی کی ہوگی تو وہاں پوچھا جائے. جیسے بے سینگ جو ہے جاندار، اگر سینگ والے جان نے اس کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بے سینگ کو سینگ عطا کرے گا. ایسے ہی کسی انسان نے اگر دنیا میں صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانداروں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ دلوائے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ شکایت کرتا ہے. صحابہ کرام کیسے تھے، کتنا ایمان و یقین ہے. پہلے تو حضرت ابو مسعود کا واقعہ آتا ہے، اپنے غلام کو ضرب لگا کر کوڑے لگا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا یا ابو مسعود، اے ابو مسعود، اللہ اکبر علیک من ھذا الغلام، اللہ جو ہے اس سے زیادہ طاقت رکھتے اس غلام سے. فوراً انہوں نے اپنا ڈنڈا چھوڑ دیا اور غلام کو آزاد کر دیا. ڈر گئے تھے، اللہ رب العالمین جو ہے اس پہ پاور رکھتا ہے، یہ تو میرا غلام ہے، وقتیہ ہے، اللہ اگر میری گرفت کر لے تو. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. اونٹ بھی بلبلا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا ارادہ شکایت کرتا، اللہ کے وسلم محنت بہت زیادہ لی جاتی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس کا اونٹ ہے بھائی، یہ بلایا جاتا ہے وہ صحابی، اللہ کا حکم میرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے شکایت کر رہا ہے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وقتیہ سکھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا. شکایت کر رہے تم محنت زیادہ کر رہے ہو، محنت زیادہ لے رہے ہو، کھانا اس کو مکمل نہیں دے رہے ہو، دھیان رکھو. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا. اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا ایک عورت خاتون تھی، ایک بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جہنم میں پہنچ گئی تھی. ایک گنہگار انسان تھا، وہ چلتے چلتے دیکھتا ہے پیاس لگتی ہے، اندر جاتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ پیاس بجھا کے آتا ہے، اوپر دیکھتا ہے کتا زمین چاٹ رہا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا پیاس سے مارا ہے. جاتا ہے موزے میں یا کسی چیز میں پانی لا کے پلا دیتا ہے. اللہ رب العالمین کو اس کی یہ عادت اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. تو یہ حقوق العباد جو ہے نا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں. وقت مختصر ہے، تفصیل سے نہیں بتاتا ہوں، اختصار سے چند باتیں بتاتا ہوں. 5 قسمیں ہیں. پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر، پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے ایک بات تو طے ہوتی ہے، یہ بہت اہم سبق ہے آپ لوگ کو، یہ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں شمار ہو رہے ہیں؟ حقوق اللہ میں کہ حقوق العباد میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقوق اللہ میں جو چیزیں شمار ہوگی وہ تو اللہ کا حق ہے. پھر اللہ کے اس میں ضمن میں جو ہے قبر بھی آئے گی، آخرت بھی آئے گی، انبیاء آئیں گے، فرشتے آئیں گے، سب آ جائیں گے، وہ اللہ کے ضمن میں آ گئے. لیکن اس میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبیوں پر آخرت کا ایمان وہ ایک آئے گا، فرشتوں پر ایمان آئے گا، یہ سب آئے گا حقوق اللہ میں. لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے خاص. جب حقوق العباد کہیں گے تو کہاں کون آئے گا؟ پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار حقوق العباد میں ہوگا کہ حقوق اللہ میں ہوگا؟ حقوق العباد میں. عباد کا معنی کیا ہے؟ عبد کی جمع ہے. عبد کی جمع ہے. عبد کا معنی بندے. عبداللہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، یہ نام رکھتے ہیں نا، عبد ہے نا بندے، اس کی جمع عباد. عباد. اب یہاں پہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، مختار کل نہیں ہے. مختار کل اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے. اللہ کی جو صفات ہے اس میں انسان بندے ہونے کے ناطے داخل و شامل نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے بھی شامل اور داخل کیا وہ گمراہی میں مبتلا ہے. بہرحال تو حقوق العباد میں پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میں اختصار سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جا بجا بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے. پہلا حق
پہلے تو ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان میں ہی ضمن شامل ہے کہ آپ کو عبداللہ ہیں اور محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ مانا جائے. عبداللہ کے بیٹے عبد، یعنی آپ بندے تھے، اللہ کے غلام تھے، یہ مانا جائے. دوسرے یہ کہ آپ محمد رسول اللہ تھے، اللہ نے آپ کو فضیلت دی تھی. تو یہ ایمان میں ضمن شامل داخل ہے. دوسرے یہ کہ آپ کا ادب و احترام کرنا. باتیں بہت تفصیلی ہیں. ادب و احترام میں کیا شامل ہے جانتے ہیں آپ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں میرے والد کا بڑا احترام کرتا ہوں. والد کے احترام کے لیے کیا چیزیں ہمارے آپ کے سامنے نظریاتی طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ والد کا احترام کیا ہے؟ کیسے کرتا ہے ایک شخص؟ اس طرح سے کرتا ہے کہ والد نے کہا بیٹا ابھی یہاں سے جانا، فلاں چیز لانا اور لا کے مجھ کو دینا، مجھ کو حساب کتاب بتانا. بچہ گیا لے کے آیا، حساب کتاب دکھا دیا، صحیح ہے. پھر والد نے کہا بیٹا جو ہے عشاء کے بعد فوراً سو جانا، بلا وجہ رات میں جاگنا نہیں. بچہ فرما بردار ہے، عشاء بعد بلا وجہ دکڑ بیٹھ کے ٹائم پاس نہیں کرتا ہے، فرما بردار ہے والد کا، والدین کا، وہ آ کے سو جاتا ہے. یہ ہے والد کی فرما برداری کرنا. اب ایک بندہ مومن ہے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی فرما برداری کرنا. اب آپ تو ہمارے درمیان ہیں نہیں، لیکن آپ ہمارے روحانی والد کی جگہ پہ ہیں. جتنی باتیں آپ کی حدیث میں موجود ہے، حدیث صحیحہ میں سندن جو صحیح حدیث ہیں، اس کا احترام کرنا ہی ضروری ہے. اگر کوئی ایک شخص کسی ایک صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اللہ میں پہلا حق ہے، بندوں حقوق العباد میں پہلا جو حق ہے نبی کا احترام ادب کرنا، اس سے جو ہے کوتا ہے. اور جب کوتا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائے گا، عذاب دردناک ہے. بہرحال اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا، ماننا اور آپ کی طرف سے دفاع کرنا. خاص طور سے کوئی جاہل کھڑا ہو کر اگر جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اپنے طاقت و قوت کے اعتبار سے اس کا دفاع، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے. لیکن یاد رہے کہ دفاع کے تعلق سے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح جو بتائی گئی ہے اس اصطلاح کو مد نظر رکھا جائے. جیسے مثالی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی اگر کسی آدمی کو نظر آئے تو اس کو ہاتھ سے روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَان، زبان سے روکے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایک تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا ہے کہ دل سے برا جانے کہ یہ برا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی برائی دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتے کسی دیکھتا ہے، تو جہاں ہاتھ سے روکنا ہے وہاں ہاتھی سے روکے، جہاں زبان سے روکنا ہے وہاں زبان کا استعمال کرے، ہاتھ نہ استعمال کرے. اور اس کے تعلق سے علماء جانکاروں سے مشورہ لے، رائے لے کر کوئی قدم اٹھائے، یہ بہت بہت ضروری ہے. لوگ اس میں لاعلم میں رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ سے روکنے کے بجائے زبان سے روک دیتے ہیں، زبان سے روکنے کے بجائے ہاتھ سے روک دیتے ہیں، برا دل میں ماننے کے بجائے زبان کھول دیتے ہیں. نتیجہ جو ہوتا ہے بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. یہ مشورہ ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا لاٹھی دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک بھینس کی، ایک بکری کی. اگر بکری کی لاٹھی سے بھینس کو چلائیں گے تو بھینس چلے گی کیا؟ بھینس پہ اثر بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجاؤ. لیکن اگر بھینس کی لاٹھی سے بکری چلانے لگیں گے تو بکری بجائے چلنے کے چل جائے گی. بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال دل و دماغ سے مشورے سے سمجھ بوجھ کے کام کرنا چاہیے. تو حقوق العباد میں پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوسرا حق بندے کا اپنے ذات کا ہے. اب بندے کا اپنا ذات سے کیسے معلوم؟ ایک بندہ ہے، اگر وہ بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرائض، نوافل، سنن بتا دی، یہ ایسے زندگی گزارنا ہے. اگر وہ اس کو چھوڑ کے اپنی منتی کی زندگی گزار رہا ہے یا کسی اور کی زندگی گزار رہا ہے بتائے ہوئی شریعت کو چھوڑ کے، وہ مقبول نہیں ہے، چاہے بظاہر وہ زندگی کتنے ہی اچھی دکھ رہی. جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص سے جو ہے رات بھر ایک قدم پہ قرآن ختم کیے، جو ہے 60,000 قرآن پڑھے، رات بھر قرآن پڑھے، زندگی گزارے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر تک. یہ شریعت کی مخالفت ہے. یہ کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی دلیلیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ نامی ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر نہیں ہے بلکہ دوسرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم باللیل، مجھے خبر دی کہ تو دن بھر روزے بھی رہتے رات میں عبادت کرتے رہتے ہو؟ بولے ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرو، ہاں نماز رکھو، روزہ رکھو تو افطار سے بھی رہو، رات میں اگر عبادت کر رہے ہو، تہجد کی نماز نفل عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے بندے کا اپنا حق ہے، اپنے نفس کا حق، اس کے بعد نفس کے حقوق جو ہیں جس کے اوپر نافذ ہو رہے ہیں ان کی بھی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بندہ ایک تو اپنے حقوق نفس کے نہیں جان رہا ہے، اس کی وجہ سے بے روی کا شکار ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال جو ہے حضرت سلمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرا دی تھی، یعنی بھائی چارگی مدینہ پہنچنے کے بعد ایک تفصیلی اصطلاح ہے بھائی چارگی، انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک انصار تھے ایک مہاجرین تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ سلمان اور ابو دردہ مدینے کے رہنے والے رضی اللہ عنہ اور سلمان فارس کے رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے بھائی بنا دیا تھا، بھائی چارگی میں بھائی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جو ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جو ہے ساتھ میں رہنے لگے ان کے مکان میں چھوٹے حصے میں۔ ایک مرتبہ جو کسی کام سے گئے تھے واپس جب آتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تو دیکھتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے بغیر کوئی خوشبو لگائے ہوئے، بغیر کوئی خوبصورتی زینت اختیار کیے ہوئے پھٹے کپڑے میں کھڑی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ چیز تھوڑا مناسب نہیں لگی۔ ایک تو خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی شوہر کا خیال کرتے ہوئے خوبصورتی اختیار کریں۔ آج الٹا ہو گیا معاملہ، جو ہے پورا گھر میں خوبصورتی اختیار نہیں کی جائے گی، پورے گھر میں ہفتہ 15 دن رہے گی خاتون، کوئی خوبصورتی اختیار نہیں کرے گی۔ ہاں اب رشتہ داری میں شادی ہے، ملنے جانا ہے تو بن ٹھن کے، بھائی جس کو بن ٹھننا ہے جس کے لیے اس کے لیے نہیں بن ٹھننی، اور جس کے لیے شریعت میں رکاوٹ رکھی گئی ہے، ممانعت رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ اذا مرت الامرأۃ، کوئی عورت ایسی جگہ سے محفل سے گزرتی ہے جو محفل غیر محرموں کی ہے اور خوشبو لگائی ہوئی ہے، یعنی یا ایسا زیور پہنی جس میں آواز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی 40 سال تک، 40 دن تک وہ ہوا۔ تو بہرحال جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتی ہے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر رہی ہے ہماری خواتین۔ بچنا چاہیے، اگر کوئی خاتون اس بیماری برائی میں ہے تو اس کو بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سلمان جو رضی اللہ عنہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے خوبصورتی میں اختیار کی نہیں، کپڑے پہ پھٹے ہوئے، بولے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ایسے کیوں رہ رہی ہے؟ تو کہتی ہیں تمہارے بھائی ابو دردہ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے اچھا، بولے کیوں؟ بولے یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رہتے ہیں، رات میں عبادت تہجد کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے، مائنڈیڈ تھے، جب وہ آئے حضرت سلمان پہنچے تھے کنڈیشن دیکھ کے باہر بات ہی کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آ جاتے گھر پہ، سگے ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ آنے کے بعد پوچھتے ہیں کیوں سلمان کھانا کھائے؟ چلو آؤ کھانا کھاؤ۔ حضرت سلمان کو کھانا دو بھائی۔ نہیں، بولے میں نہیں کھاؤں گا۔ بولے پھر پہلے ساتھ میں تم بھی کھاؤ، چونکہ نفلی روزہ تھا نا، فرض روزہ نہیں تھا، ساتھ میں تم بھی کھاؤ۔ ارے نہیں آپ مہمان ہیں آپ کھاؤ۔ نہیں تم بھی کھاؤ۔ بہرحال ساتھ میں ان کا روزہ توڑواتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ چلے تیاری کر کے نماز پڑھنے کے لیے، روکتے ہیں، ہاں بولے عبادت کرنے جا رہا ہوں نوافل، ٹھہرو ابھی سو، بار بار اٹھ کے دیکھتے اب جاؤں نہیں ابھی سو۔ پھر اس کے بعد آخری تک جب پہر رہ جاتا ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ اب نماز پڑھنے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد وضو بنا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پوری بات کا بتاتے ہیں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ صدقہ سلمان، سلمان نے صحیح کیا، سلمان نے سچ بتایا۔ یعنی آدمی کو اپنے حق کو ادا کرنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو بھی، جن کی ذمہ داریاں دی اللہ نے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون۔ یہ دو نمبر ہے اپنی ذات کے حقوق۔ 3 نمبر ہے کہ اب جو انسان ہے سب سے پہلے اس میں عام بندوں میں والدین، پھر اس کے بعد اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن، قریبی دوری، جتنے بھی اقربا رشتہ دار ہیں تمام کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ کہتا ہے
وَآتِ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ دار کو، رشتہ دار کو ان کے حقوق ادا کرو، جو اس کا حق بن رہا ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ اگر بندہ حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی مسئول ہوگا اور آخرت میں بھی مسئول ہوگا۔ اس کی ایک موٹی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک جو چرواہا ہے ہر شخص کے اپنے چرواہے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، ایک ایگزامپل، باتیں تفصیلی نہیں رکھی جا سکتی ہے، مثال کے طور پہ کسی بھائی نے کسی بھائی کا ترکہ مار دیا، کسی بھائی نے کسی بھائی کو زیادتی کرتے ہوئے اس کو ظلم و زیادتی کیا ہے، کسی نے کسی انسان کا قتل کر دیا ہے، کسی نے کسی کے اوپر جو ہے اور روپیے پیسے کے تعلق سے غبن کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو جو ہے برائی میں مدد کر دیا ہے، برا کرنے کو ابھار دیا ہے، برائی میں لگا دیا ہے، ایسے کچھ بھی اگر کیا ہوا ہے، اس کے لیے کیا شرط ہے معلوم؟ کہ دنیا میں ہی تلافی کر لے ہوئے، توبہ استغفار کر لے ہوئے۔ پہلے تو جس کے ذات کے ساتھ ہوا ہے اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں نے ایسا ایسا تم کو کیا تھا، غلط گائیڈنگ کر دی تھی، غلط مس گائیڈنگ ہو گئی تھی، معاف کرنا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس کا تعلق روپیہ پیسے سے یا زمین سے یا کاروبار سے ہے اور کچھ غصب والا معاملہ ہے تو اس کو ریٹرن دینا شرط ہے۔ اگر وہ ریٹرن نہیں دیتا ہے، ریٹرن نہیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کتنا ہی توبہ کر لے، کتنے ہی اللہ سے معافی مانگ لے، وہ پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اگر دنیا میں دے دا تو فائدے مند ہے، دنیا میں نہ دے تو نقصان کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ یہ حدیث اگر آپ مانن سمجھ لیں، غور فکر کر لیں، یقین مانے آج ہم انشاءاللہ تہیہ کریں گے، آج کے بعد سے حقوق العباد میں ہم ذرہ برابر کوتاہی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں معلوم؟ یہ حدیث بہت بڑا سبق ہے، آج کا سمجھ لیجئے نچوڑ ہے یہ حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام تھے، ایک عام فہم انسان، صحابہ کرام نے عام فہم کے حساب سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں مفلس ہوا۔ مفلس سمجھتے ہیں آپ؟ عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مفلس، یعنی جس کے پاس فلوس نہ ہو، عام زبان میں کہہ رہا ہوں میں، یعنی جو ایک دم جو ہے کمزور مالی سطح سے، مال دولت نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے وہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس درہم، دینار، روپیہ پیسہ، آج ہماری زبان میں کہیں تو کرنسی وغیرہ نہ ہو، اسی طرح جائیداد نہ ہو، زمین جائیداد نہ ہو، اسی طرح موٹر سائیکل، بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے مفلس ہے۔ بھائی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گاڑی ہے، نہ رکشہ ہے، نہ کچھ، اور نہ زمین ہے، کرائے سے رہنا مجبور ہے، بہرحال تو اس کو مفلس کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ صحابہ کرام نے وہی کہا، اللہ کے مفلس وہ ہے جس کے پاس جو ہے درہم بھی نہیں ہے، دینار نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ نہ ہو۔ صحابہ کرام کیسی زندگی گزارتے ہیں تھوڑا سا ہم سوچیں۔ اس سر سے لے کر پیر تک ہم ہزاروں روپے لگائے ہوئے، بعض لوگ اپنی طاقت سے لاکھوں روپے استعمال کر رہے ہیں، بعض کروڑوں میں گزر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم کتنے ناشکر ہیں۔ ہم سوچیں تو صحیح، صحابہ کرام کیسے تھے معلوم؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی نیچے کیے ہوئے، جب وہ خاتون 3 مرتبہ کہتی ہے صحابیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منڈی نیچے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں میں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے منڈی اٹھائی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نہ کہیں تو آپ کہیں تو میں کر لوں شادی؟ ہاں بولے ہاں کر لو۔ حل معکم شیء، تیرے پاس کچھ ہے؟ جا تو ظاہر بات ہے نکاح کرنا ہے تو جو ہے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو، خاتون کو جس سے نکاح ہو رہا ہے بیوی کو کچھ مہر میں دے۔ اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا دیکھ التمس ولو خاتم من حدید، پہلے جا کے دیکھو تو کچھ ہے؟ بولے کچھ نہیں ہے۔ جا کے دیکھ، بولے لوکھنڈ کی انگوٹھی ہے؟ بولے نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے ایک چادر ہے جو اوڑا ہوا ہو، چادر ہے جو اوڑا ہوا ہو، بس یہ زندگی صحابہ کرام کی چبوترے پہ ساری زندگی گزار دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سنتے ہیں نا بار بار، راویہ حدیث میں سب سے زیادہ، روات حدیث میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کہاں زندگی گزارتے جانتے ہیں؟ چبوترے پہ، ساری زندگی چبوترے پہ گزر گئی، اور انا ابو ہریرہ سے ہماری زندگی بری ہے، ان کی زندگی چبوترے پہ چلی گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جو اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے پہلے تو روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، نئی نئی خوشبو اور بہت دور تک جانے والے خوشبو استعمال کرتے تھے۔
صحابی جب ایمان لے کر آ گئے تو حالت یہ تھی انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کپڑا اڑائے جا رہا تھا تو پیر کھل رہا تھا یا سر کھل رہا تھا، اتنی چھوٹی سی چادر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھنے لگے جب پوری طرح سے ڈھک نہیں رہے، یا تو سر ڈھانک رہے تو پیر کھل رہے ہیں، تو پیر ڈھانک رہے تو سر کھل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سر ڈھانک کے پیر کھل رہے ہیں. یہ ہماری صحابہ کرام کی زندگی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو پہنا ہو بس یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے اگر کپڑا اتار تو انسان کو بچا کیا عزت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل معک من القرآن، کچھ قرآن یاد کرتے ہیں؟ ہاں قرآن ہے مجھے، جا قرآن یاد کرا دینا، یہ تیری مہر ہوگی، نکاح کر لے. تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے، سر سے لے کے پیر تک دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں، ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندوں میں جو حق ہے اس میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حق جو ہے اپنی ذات کا، اور اس کے تعلق سے میں نے تفصیل بیان کی ذات کا حق کیسا ہو. تیسرا عام لوگوں کا جس میں والدین ہیں سب سے پہلے، اور دیگر رشتہ دار ہیں، تمام کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر کوتاہی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر آدمی خاص طور سے معافی نہیں مانگ سکا اور معافی مانگا بظاہر، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ہے نا، کتنے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کسی بھائی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی بہن کا حصہ ترکہ جو ہے کھا لیا ہے، کسی کو ہے جو ظلم زیادتی کرتے ہوئے جو ہے کہیں پہ مال غصب کر لیا ہے تو اس کا پلاٹ غصب کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد سال میں ایک بار حج کرنے جا رہا ہے، سال میں ایک بار عمرہ کر لے رہا ہے اور سوچ رہا ہے اب میں نے حج کر لیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو حج کر واپس آیا حج کر کے بس وہ اس طرح سے پیدا ہوا، یعنی اس کی سب غلطی معاف. ارے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا حج مبرور ہو. بات سمجھ رہے؟ اس کا حج مبرور یعنی مقبول حج ہوگا تو ایسا ہوگا، اور مقبول حج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سب حقائق حقوق دے کر نہ جائے، مارے ہوئے واپس نہ کرے. صرف معافی مانگ لینا نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تلافی نہ ہو. بات سمجھ رہے؟ تلافی نہیں ہوئی، اگر آنکھ بند ہو گئی، کسی کا بھی حصہ مارا ہو، حق غصب کیا ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب مفلس، جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عام طلباء نے کہا یہ مفلس نہیں، المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہوگا یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، پبلک کے سامنے آئے گا، بے صلاۃ و صیام و زکات، نمازی ہوگا. بہت سبق آموز حدیث ہے. ہم نماز پڑھنے سے پہلے سوچے کہ ہماری نماز میں نماز تو ہو رہی ہے، پیچھے رکوع کسی کے مار تو نہیں رہے، نماز تو ہو رہی ہے، کسی کا حق تو نہیں کھا لے رہے. نمازی ہوگا بے صلاۃ و زکات، زکات بھی دیا ہوگا، یعنی صاحب مال تھا ہوگا، اللہ نے بہت نوازا تھا ہوگا، نماز پابندی سے 5 وقت ادا کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھا ہوگا، صیام روزہ رکھا ہوا ہوگا، زکات دیا ہوگا، سب نیک اعمال ظاہر کیا ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی، اس کو قذف هذا، اس پہ بہتان لگائے گا. قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واخذ مال هذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کو گالی دی، کسی کے اوپر تہمت لگائے، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا کچھ چھین لیا تھا، یہ تمام چیزیں اس نے ساتھ میں کی تھی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَيُعْطِ مِنْ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، اس پہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین وہاں پہ درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، وہاں پہ روپیہ تو پیسہ ہوگا نہیں کہ آدمی روپیہ پیسہ دے دے وہ اپنا چلو بچ گئے، نہیں، وہاں پہ بچے گا کیا انسان کے پاس؟ آدمی تو یہاں تک تمنا کرے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے سے کہا جائے گا اگر دنیا دی جائے تجھے تحفے میں آج، اور تو اس دنیا کے تحت بچ جا، بچنا چاہے گا، بالکل بچوں گا، دے دوں گا پوری دنیا، سب دینے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں رہے گا ہی نہیں کچھ. اب بچا کیا؟ جب یعنی درہم دینار نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بچے گا انسان کا عمل. ظاہر بات ہے نا، نمازی تھا نا، روزہ رکھا تھا نا، زکوٰۃ دیا تھا، نیک اور خیرات نیکی کے کام بہت کیا تھا اس نے. اب بچا کیا ہے؟
اس نے نیکی کی جو دوسری قسم ہے جو لوگوں سے متعلق ہے اس میں کوتاہی کی تو نیکی کی پہلی قسم میں سے لیا جائے گا. بات سمجھے؟ میں نے شروع میں کہا تھا نا نیکی کی دو قسم ہے. ایک بندے سے اپنا تعلق رکھتی ہے, ایک دوسروں سے متعلق ہوتی ہے. اپنا تعلق سے مراد نماز روزہ زکوٰۃ آدمی جو کر رہا ہے یہ اپنا تعلق ہے. حقوق العباد نیکی کا دوسری قسم اور دوسرا حصہ ہے جو دوسروں سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہے تو یہ پہلا حصہ اس کو دے دیا جائے گا. نیکی کا پہلا حصہ جو ہے نا بندہ جو اپنے لیے کیا ہے وہ اس کو دیا جائے گا جس کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں. اب اس کو بہت سوچنا چاہیے. کتنے نوجوان بچے ہیں والدین کے ساتھ منہ چلانا, والدین کو بہت ہلکے میں لینا, والدین کی بات کو رد کر دینا. کتنے ایسے ہیں بھائی ہے بہن کا حصہ لیے ہوئے ہیں, کتنے بھائی ایسے ہیں جو بھائی کا حصہ مار لیے ہوئے ہیں. اس کا ایک بھائی ہے جو ہے اس کو بددعا دے رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو ہے کسی جو ہے دوسروں کا پڑوسی کو ستائے ہوئے ہیں, پڑوسی کا حق مار لیے. جانتے ہیں آپ ایک بشتہ, اس کو بشتہ ہم کہتے ہیں, آپ جو بھی کہیں اس کو, ایک بالشت, یہ ایک بالشت جو ہے بہت آخرت میں تباہی کا سبب بن جائے گا. میں حدیث کی تفصیل سے قطع نظر ایک بتا دوں آپ کو نکتہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جو ہے نا میرے حبیب نے 4 وصیتیں کی ہیں. یہ 4 وصیتیں آپ اپنی زندگی میں گاڑھی مار لیجیے انشاءاللہ. ایک تو یہ حدیث گاڑھی مار لیجیے جو پڑھی جا رہی ہے, جس کی تفسیر رکھی جا رہی ہے, اور یہ جو 4 وصیتیں اس کو گاڑھی مار لیجیے انشاءاللہ جو ہے تباہی نہیں آئے گی اور معاملات سب صحیح ہو جائیں گے, حقوق اللہ سے بھی اور حقوق العباد سے بھی. حضرت علی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حبیب نے دوست نے جو ہے مجھ کو جو ہے وصیتیں کی 4 چیزیں. پہلی وصیت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. ظاہر بات ہے ذبح کرے یا کچھ چیز قربان کرے یا کچھ چیز پیش کرے, سب شامل ہے اس میں. جو غیر اللہ کے لیے کرے, نظر و نیاز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے وہ حبیب نے, حضرت علی کہہ رہے ہیں حبیب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتاً یہ مجھ کو کہا تھا بہت یاد رکھنے کے لیے, اور وہ یہ کہ لعنت ہے اس پر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوئے, اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہوئے ذبح کیا کسی اور کے نام. اور اس کے بعد لعن اللہ من لعن والدیہ, لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. والدین اگر حیات ہیں بڑے ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ, چاہے والد ہوں یا والدہ ہوں, دونوں ہیں تو یہ تو نعمت کیا بولتے ہیں نور علی نور, ایک ہیں تو بھی نعمت ہے اللہ کی. بہت احترام کرنا چاہیے. سمجھ لیجئے کہ یہ ان سے ہمارا دنیا نہیں بلکہ آخرت ہم سے جڑی. بہرحال لعن والدی, جو ایسا ہوگا جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی ہوگی, برا بھلا کیا ہوگا, ان کی باتوں کو رد کیا ہوگا, یہ اس میں شامل ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. دوسرے لعن اللہ من آوا محدثا, اس کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی بدعتی کو پناہ دے دی. بدعتی کو, ایک آدمی ہے جو بدعت میں مبتلا ہے, اس کو صرف پناہ دے دی. پناہ دینے سے مراد معلوم کیا ہے؟ یعنی بھائی اس کو رہنے کی جگہ نہیں تھی, چلو تم ٹھیک ہے میرے گھر پہ رہو. بدعتی خود نہیں بدعت کر رہا ہے, خود توحید پرست ہے, شرک نہیں کرتا ہے, شریعت پر عمل پیرا ہے, لیکن ایک بدعتی اس کو جائے پناہ میں رکھا ہوا اپنی, ہاں ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو, یا اس کو جو ہے کوئی سپورٹ کر رہا ہے. من عان صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام. ایک جرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی بدعتی کی مدد کی, صرف مدد کرنا, بدعت نہیں کرنا, مدد کرنا, اسلام کو ڈھہنے پر گرانے پر مدد کرنا, اتنا بڑا جرم ہے. اس میں لعن اللہ من آوا محدثا, کسی محدث یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا جو ہے بدعتی ہے, اس کو مدد کر لینا, اس کو پناہ دے دینا, یہ بھی لعنت کا سبب ہے. دوسری چیز, چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض, اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے منار الارض, زمین کے نشان کو تبدیل کیا. آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا نشانات زمین کو تبدیل کرنا, وہ الگ بات ہے, سیاست ہے, دنیاوی طور پہ آدمی کر بھی کیا سکتا ہے, شہر کا نام بدل دے ہوئے, گاؤں کے نام بدل دے, تاریخ بدل دے ہوئے, حقائق نہیں بدلے جا سکتے. بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اس پر جو منار الارض, زمین کے نشان کو بدل دے. جیسے مثال کے طور پہ ایک زمین ہے آپ کی, اس پہ کھوٹا لگا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک, 40 کا پلاٹ ہو, 50 کا پلاٹ ہو,
اب آپ کی طاقت و قوت زیادہ ہے، آپ نے اٹھا کر بازو والے پڑوسی کے اوپر کھوٹا مارا، 1 فٹ 2 فٹ 4 فٹ جو آپ کی طاقت بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بارش اگر کسی نے کسی کی زمین قبضہ کر لی ہے حقوق العباد میں تو 7 زمینوں کا طوق اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، دردناک ہے نا، 7 زمینوں کا طوق۔ اور پھر وہ ہوگا جو نمازی ہوگا، وہ ہوگا جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، وہ ہوگا جو روزہ رکھنے والا ہوگا، وہ ہوگا جو موقع سے حج کرنے والا ہوگا، 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مفلس ہوگا، وہ نماز روزہ زکوٰۃ کیا ہوگا، مجبور ہو جائے گا، اس کے پاس درہم درہم تو وہاں ہوں گے نہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین لے گا۔ اور جس بندے سے اس نے زیادتی کی تھی، حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، اس کی نیکیوں کو اس کے بقدر جتنا اس کی گناہ تھا، جتنا اس کی زیادتی تھی، اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو دیتا جائے گا۔ یہ اس کی 10 نیکی دے دو، اس کی 50 نیکی دے دو، اس کی 100 نیکی دے دو۔ اس کو ایک کنڈیشن یہ ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی بہت عبادت گزار تھا، بہت سی نیکیاں تھیں، لیکن حقوق العباد میں کوتا تھا، بھائیوں کا حق، اس کا حق، اس کا حق مار کے بیٹھا ہوا تھا، زیادتی کی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو دے دے گا۔ بچے گا کیا؟ اب 0/0 نیکیاں ختم ہو گئی۔ ظاہر بات ہے ابھی باقی ہیں مسئول جو ہیں، جن کے اوپر زیادتیاں اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کی تھی، باقی ہیں، مطالبات جاری ہیں، کھڑے ہیں، اللہ اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، والد ہو، یا اسی طرح جو ہے رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، مسلم، یہاں تک کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ بھی سوال کرے گا اگر پڑوسی ہے۔ آپ غور کرو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معاملہ ملتا ہے، ان کے پڑوسی ایک یہودی تھے۔ آج ہم جو ہے اگر پڑوس میں کوئی بندہ ہے تو آدمی جو ہے اتنا عاجز آ جاتا ہے بعض پڑوسی سے، ارے یار یہ پڑوسی ہے کہ کیا ہے، مجبور ہو کر عاجز آ کر اپنا مکان گھر اور سب بیچ کر چلا جاتا ہے، مجبور، کیونکہ اتنا زیادہ ستاتا ہے پڑوسی۔ ہمارے اسلام میں کتنا حکم مان پڑوسی کا۔ پڑوسی حضرت عبداللہ بن عباس کی یہودی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایک سفر میں گئے تھے، جب واپس آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو دیکھتے ہیں ان کے گھر پہ جو ہے ایک قربانی ہوئی ہے، چاہے بکری کی یا اونٹ کی، تو لوگ تیاری میں تقریب میں لگے ہوئے، پوچھتے ہیں تقریب ہو رہی ہے، ماشاء اللہ ذبح ہوا ہے یہاں، تو بولے پڑوسی کو دیے؟ بولے نہیں، ارے بولے جاؤ پہلی فرصت میں پڑوسی کو دے کے آؤ۔ پڑوسی کون تھا معلوم؟ یہودی، مسلمان بھی نہیں۔ آج بازو میں مسلمان اور تنگ ہے، بازو میں اپنا رشتہ دار ہے جس کو ڈبل حق مل رہا ہے، وہ تنگ ہے، پریشان ہے۔ وہاں پہ یہ حال تھا صحابہ کرام کا کہ پڑوسی یہودی ہے، کہتے ہیں پہلے اس کو دے کے آ جاؤ، کیوں جانتے ہو؟ اس کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور مجھے وصیت کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں، اتنا حق بیان کر دیا پڑوسی کا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں جبریل پڑوسی کو حصے دار نہ بیان۔ کتنا ڈر ہو گیا، اتنا حق ہے پڑوسی کا کہ اس پڑوسی کو کہیں رشتہ دار کرتے ہوئے حصے دار نہ بنا دے، اتنا حق ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے نا، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، بہت ذمہ داری ہے، حقوق العباد کا بڑا حصہ ہے، سوالات اس کے تعلق سے بھی ہونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نیکیاں اس کی دے دی جائے گی، اگر اس کے پاس جو ہے نیکیاں ختم ہو جائے گی اور ذمہ داران سوالات کرنے والے باقی رہ جائیں گے، تو ان مسئولوں کے جو سوالات جو کر رہے ہوں گے ان کے گناہ پھر دھیرے دھیرے ان کی غلطی کی بقدر اس کے اوپر دھیرے دھیرے لاد دیا جائے گا، طرحت علیہ، اس کے اوپر اس کے گردن کا توپ بنا دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فطرح فی النار، یہ کون شخص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو نمازی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو روزہ رکھنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فطرح فی النار، یہ حقوق العباد میں کوتاہی کا انجام ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، جنتی ہونے کے ناطے پل صراط پار کرے گا، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، کنترا پہ آگے رکے گا، یعنی جنت کے قریب ایک دم آخری پل کے حصے پر رک جائے گا۔ اب وہاں پہ سوالات اللہ رب العالمین کرے گا حقوق العباد کے تعلق سے کہ بتا تو حقوق العباد کے معاملات میں کیا تھا، بندوں کے حقوق تو نے کیسے ادا کیے۔ اگر کامیاب و کامران وہاں پر نکل گیا تو جنت میں جائے گا، اگر حقوق العباد میں کوتا تھا ہوگا کسی سے تعلق سے بھی
تو اس کا حساب دینا ہوگا، حساب میں نہیں قبول پائے گا تو پھر اس کی نیکیاں دی جائے گی اور بعد میں وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کو ایک دو باتیں بتا کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے تعلق سے مومنوں کو، مسلمانوں کو بہت متنبع کیا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد میں کوتاہی ہے اس کے انجام کے تعلق سے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت میں جو پڑھی تھی اس کو اشارت میں بتا دوں۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، خاص طور سے اس دن سے، قیامت کے دن سے جس میں تم لوٹاؤ جائے ہو، یعنی جس میں تم پلٹائے جانے والے ہو، قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہو۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو جو اس نے کمایا، نیکی یا برائی، سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین وہی قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو نیکی کرے گا چھوٹی سی بھی، کہیں چھپ کر بھی کرے گا اللہ اس کو دے گا، کوئی برائی کرے گا کہیں چھپ کر بھی اللہ رب العالمین اس کی وہ برائی اس کو بتا دے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے کہا، اور یہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بغیر مقتصب، بغیر کسی جو ہے تکلیف کے، کسی مومن اور مومنہ کو تکلیف کوئی دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا فقط احتمل بہتان و اسما مبینہ، اس شخص نے اپنے لیے بہت بڑا بہتان جمع کر لیا، اور یہ اسما مبینہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے گا جس کی سزا اللہ رب العالمین نے طے کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب قوا انفسکم، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ ظاہر بات ہے یہ بندہ کیسے بچائے گا اپنے آپ سے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو، جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے تعلیمات کو پوری طرح سے سمجھے گا، اور خاص طور سے جس کا جو حق ہو رہا ہے نا وہ حق نکال کر دے دے، چاہے دنیاوی سطح تھوڑا کمزور رہ جائے لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ آدمی اگر دنیاوی سطح میں مضبوط ہونا چاہتا ہے اور کسی کے حقوق کو مارتا ہے نا تو بظاہر تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ سورہ قلم کو مطالعہ کریں گے آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین سبق آموز سبق دیا ہے۔ سورہ قلم، سورہ نمبر 68 مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ان کے اوپر فرشتے آئے تھے، طاف علیہا طائف من رب، اللہ کی طرف سے لوٹنے والا، گھومنے والا، یعنی فرشتہ مراد ہے، فرشتہ آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ اللہ نے دوسری جگہ اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصاد، اللہ نے جو نعمت دی ہے پھل فروٹ یعنی کھیتی میں جو ہوتی ہے تو اس کو کھاؤ، اذا اثمر جب پھل فروٹ آ جائیں، اور اس کے کٹنے کے دن اس کی جو ہے حق ادا کرو، مسکین کا حق، غریبوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے چلے جاؤ جس کا ہے۔ اگر بندہ اس میں کوتاہی کر رہا ہے، نعمتیں تو کھا رہا ہے پوری لیکن دینے کا حق میں کوتاہی کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ سورہ ملک کا مطالعہ کریں۔ والد محترم تھے، حصہ ہوتا یعنی جب کھیتی نکلتی تھی تو اس میں مسکین کا حق، اس کا حق، ذمہ داران کا حق اور جو چیزیں تھیں محدود ان کو دیا کرتے تھے، یہ مسکین ہے، یہ غریب کا حق ہے۔ بچے کے ہاتھ میں جب کیلکولیٹر آتا ہے نا تو بچہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ دماغدار ہوں، میرے والد یہ باریکیاں نہیں جانتے تھے، آج میں پرسنٹیج کا پرسنٹیج نکال لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ارے ابو صاحب آپ 10 روپیہ دیتے تھے مہینے کا، اگر اس کو جو ہے سال سے ڈیوائڈ کریں گے تو 120، اگر سال سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں، پھر اس کو جو اگر ہم 10 سال سے ڈیوائڈ کریں تو 1,500-2 ہزار، ایسے آپ نے کتنا ضائع کر دیا۔ ابو کو سمجھتا نہیں تھا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہیں یہاں 10 کی بجائے 1 دیا جائے، یہاں 2 دیا جائے۔ یہ بظاہر تو آدمی بڑھ رہا ہے حقوق مار کے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک موٹی مثال، اللہ نے کہا فطاف علیہ طائف من رب، وہ بندہ دیتا تھا اللہ کے راستے میں مسکین غریب کا حق۔ بیٹوں کے ہاتھ میں جب پاور آئی نا تو بیٹوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کیلکولیٹر آنے کے بعد پرسنٹیج نکال لیتا بچہ، تو بیٹوں نے کیا کیا معلوم؟ ابو جو ہے نا دماغدار نہیں تھے، وہ ابو جو ہے نا سمجھتے نہیں تھے، بہت خرچ کر ڈالتے تھے۔ ہم اس کو جو ہے مسکین آنے سے پہلے کاٹیں گے رات ہی رات۔ چنانچہ جو آپ جانتے ہیں تفصیل، وہ رات میں چلے پہنچے کھیت پہ پہنچے تو ایسا لگا، سب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم دوسرے کھیت میں آ گئے، بھٹک گئے، انا لضالون، اللہ نے نقل کیا نقشہ، ہم گمراہ ہو گئے، دوسرے کھیت میں آ گئے یا بھٹک گئے۔ پھر اس کے بعد آدمی اپنے کھیت کی ایک پہچان رکھتا ہے، یہ کھیت میرا، جیسے گھر کی پہچان ہوتی ہے میرا گھر، تو کھیت کی پہچان تھی
اچانک وہ پہچان میں نظر پڑتی ہے، بھائی یہ پہچان تو برقرار ہے، کھیت الگ دکھ رہا ہے، غور کرتے ہیں کہ کھیت اپنا ہی ہے۔ فطاف علیہ طائف من، رات ہی رات ایک فرشتہ آیا، پورا صاف کر کے چلا گیا۔ کھیت جو ہے بجائے کھیت لہلاتا، کھیت جو ہے زمین دوز ہو گیا، ایک جو ہے ختم ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا۔ کس لیے؟ اللہ نے کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جیسے ہی کھیتی نکلے حق ادا کرو۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، جس نے طاقت بنے اپنے حقوق کو بندوں کو ادا کرتے چلے جائیں جتنا ہو سکے۔ اور اگر آدمی ہیلا کرے، کوتاہی کرے یا حربہ اختیار کرے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے بندہ دور بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں اس کا بڑا ہی دردناک جو ہے جواب دینا ہے اور حساب دینا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اور بھی باتیں تفصیلی رہ گئی ہیں، موقرات انشاءاللہ کسی موقع پہ رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین پہلے ہمیں حقوق اللہ جو ہے اس کو حقیقی طور پہ ادا کرنے والا بناتے ہیں۔ حقوق اللہ میں کوتاہی سے اللہ رب العالمین میرے آپ کی حفاظت فرمائے، ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حقوق العباد کا بھی پاس و لحاظ کرنے والا بنائے، چاہے والد کا حق ہو، بچوں کا حق ہو، بیوی کا حق ہو، یا بیوی کے لیے شوہر کا حق ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو۔ اللہ رب العالمین تمام حقوقوں کی پاسداری کا جو ہے پاسداری کرنے والا بناوے، اور پاسداری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، طاقت و قوت بھی عطا فرماتے ہوئے جانے کر اللہ رب العالمین ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اللہ رب العالمین سے گزر فرماوے، تلافی رہ گئی ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں تلافی کی توفیق بھی عطا فرماتے، اور اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جو ہے درجہ قبولیت سے بھی نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کہیں باتوں میں سے کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی اشکال ہو، یا کوئی معلومات دینا چاہتا ہے تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو دعا جی تلافی باقی رہ گئی۔ پہلے تو میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ چیزیں جو ہے چونکہ پہلے مجھے تجربہ تھا یہاں کا تو میں اردو تھوڑا آسان کہتا تھا، اب یہاں جو ہے نہ رہنے کی وجہ سے یہ ایک غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں کچھ ورڈ ہارڈ استعمال کرتا ہوں۔ تلافی کے معنی ہے اس کو لیول کرنا، یعنی مثال کے طور پہ میں نے اس سے جو ہے اس شخص سے، بھائی ہو میرا جو بھی ہو، میں نے یہ چھین لیا تھا، اب میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ رب العالمین مجھ سے معاف کر دے، میرے بھائی سے میں نے یہ چھین لیا تھا، اللہ رب العالمین مجھ کو معاف کر دے، میں نے کھینچ لیا تھا، میں اس کا حصہ لے لیا تھا۔ نہیں، یہ معافی قبول نہیں ہے۔ کب ہوگی معافی قبول؟ یہ میں واپس دے دوں بھائی، یہ اس کو کہتے ہیں تلافی۔ بات سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں تلافی، ریورس ریٹرن پورا دینا ہے، بھائی یہ لو معاف کر دو، یہ چیز لیا تھا یہ لو بھائی معاف کر دو، اس کے بعد معافی، پہلے تلافی پھر معافی، صرف معافی تلافی کے ساتھ اگر نہ ہے تو قبول نہیں ہے، یہ شریعت کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو بھی سوال؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، اللہ کو برکت دے سکے۔ اگر نہ ہو سوال تو دعا کریں، سبحان اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔